کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 5ویں پارے کا آغاز بھی سورہ نساء سے ہوتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے میں سورہ نساء سے متعلقہ بعض اہم مضامین کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ آج 5ویں پارے کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیں۔ ہاں، اگر رضامندی کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین ہوا ہو تو اس صورت میں منافع کو کما لینے کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر وراثت کے مال کو ہڑپ کر لینا، یا اسی طرح کسی کو کوئی کھوٹی چیز بیچ کر اس سے مال کو ہتھیا لینا، یا دور حاضر میں یہ جہیز کا ایک تصور ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اس کے اندر لڑکے والے لڑکی والوں سے فرمائش کے ذریعے مال کو طلب کرتے ہیں، یہ چیز بالکل غلط اور ناجائز ہے۔ ہاں، اگر باپ خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو اس تحفے کو جہیز کی مد کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے، تاہم مطالبے کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، مال وراثت کو ہڑپ کرنے کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، کم ناپنے کے ذریعے، کم تولنے کے ذریعے، جھوٹی قسم کھا کر، حضرات گرامی کا ذخیرہ اندوزی کر کر کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے ایمان والو، تمہیں اپنی جانوں کو اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ دور ڈپریشن کا دور ہے، انگزائٹی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر بہت سے نفسیاتی امراض کے شکار لوگ زندگی سے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے اوپر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہی شخص نا امید ہو سکتا ہے جو گمراہ ہو یا کفر کے راستے کے اوپر چلنے والا ہو، وگرنہ مومن و مسلمان کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور مومن و مسلمان جو ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر آنے والی پریشانیوں کا، دکھوں کا، غموں کا اس انداز میں تجزیہ کرتا ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری زندگی میں آنے والی مشکلات کا تعلق در حقیقت میرے اپنے گناہوں کے ساتھ تھا، میری اپنی نافرمانیوں کے ساتھ تھا، میری اپنی کمیوں کے ساتھ تھا، میری اپنی کوتاہیوں کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سے ایسے نسخے بتلائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہمارا ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے، ہمارے نفسیاتی عارضے ختم ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان نفسیاتی عارضوں اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے جو چند اہم تدابیر ہیں، میں ان کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز دعا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کی ایک التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس معاملے کو حل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اسباب موجود ہوں تو دعا کو سمجھتے ہیں شاید اس کے ساتھ برکت حاصل ہو جائے گی، اور اگر اسباب موجود نہ ہوں تو وہ دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، دل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں متعلقہ اسباب تو موجود ہی نہیں، ہماری دعا قبول ہوگی تو کیسے ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کے اندر موجود جو غار کے پتھر کا ایک واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ طوفانی بارش کے اندر جب 3 مسافر جو تھے وہ غار کے اندر پناہ لینے کے لیے جمع ہوئے، اور ایک پتھر ٹنوں وزنی لڑک کر غار کے منہ کے پر آ کے گر گیا تھا، تو اس وقت اس پتھر کو ہٹانے کی کوئی مادی سبیل موجود نہیں تھی۔ ان تینوں مسافروں نے 3 دعائیں کی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو ہمیں غار کے اس پتھر سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فریاد کو سن کر ان کو غار کے پتھر سے نجات دے دی تھی۔ اس ٹنوں وزنی پتھر کو کسی مشین کے ذریعے نہیں ہٹایا گیا تھا، کسی کرین کے ذریعے نہیں ہٹایا گیا تھا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے جب دعا کو مانگا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت کے ساتھ اس آزمائش کو ٹال دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنے سے بھی انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرنے سے بھی انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقوی کو اختیار کرنے سے بھی انسان کی تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ متقی بن جاتا ہے اللہ اس کی تنگیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح تلاوت قرآن کے ساتھ، اسی طرح ذکر الہی کے ساتھ، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ، اسی طرح انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کے ساتھ انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں کو اپنی زندگی کے اندر آنے والی مشکلات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جو مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ نے بتلائے ہیں یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو معاملات کو چلانے کے لیے مرد کی حاکمیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک شخص کے پاس اتھارٹی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس مسجد میں آئیں تو مسجد کا جو متولی ہوگا یا مسجد کا جو خطیب ہوگا اس کے پاس مرکز یا مسجد کے معاملات کا سارا ہولڈ ہوگا۔ اسی طرح آپ اس کے ساتھ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ہسپتال میں جائیں وہاں پر موجود ایم ایس کے پاس سارے کے سارے ہسپتال کا کنٹرول ہوگا۔ آپ کسی وابڈا ہاؤس میں چلے جائیں وہاں پر موجود چیف انجینئر کے پاس یا وابڈا کے سب سے بڑے افسر کے پاس وہاں کا ہولڈ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، گھریلو نظام کے اندر بھی گو کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر حقوق ہیں، مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں، لیکن فائنل ڈیسیژن اور اتھارٹی اللہ نے مرد کو ڈیلیگیٹ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم یا نگران بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بھی فضیلت ہے، اللہ جس کو چاہیں اختیار دے دیں، اور دوسری وجہ یہ ہے گھر کے اخراجات کو بالعموم مرد چلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے مرد کو ایک اتھارٹی دی ہے، لیکن عام حالات کے اندر اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بنا لینا، عورت کو ہر وقت دبانے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ ناجائز اس کا استحصال کرنا، اس بات کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی جھگڑے کی صورت نکل آئے، کوئی کنفلکٹ کی صورت نکل آئے، کوئی کنفرنٹیشن کی صورت نکل آئے تو اس صورت کے اندر مرد کی بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اور یہ ان ایام کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں تھی، تو اس صورت کے اندر بعض لوگ جو تھے وہ نماز کے لیے آتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے لوگو جس وقت تم حالت نشہ میں ہو تم نماز کے قریب نہ آیا کرو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارا شعور قائم ہو جائے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ بعد میں اللہ نے ایک اور سٹیپ آگے گئے، اللہ نے اعلان فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں فائدے والی باتیں بھی ہیں اور نقصان والی باتیں بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کے نقصانات جو ہیں وہ فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ دوسری سٹیج تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ذہن سازی کر رہے تھے اہل ایمان کی، تدریجاً حکم کو دے رہے تھے، اس لیے کہ یہ ایک ایسے معاشرے کے اندر شراب کی حرمت کی طرف سفر تھا جس معاشرے کے اندر شراب پینا ایک عام سی بات تھی۔ حضرات گرامی قدر، پھر ایک وقت وہ آیا جب اللہ نے اس کو قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، بے شک جوا، بے شک بت گری اور پانسا یہ بدترین شیطانی کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا من الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، ناپاک شیطانی کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے
اہل ایمان کو لڑاتا ہے اور ان کو ذکر الہی سے دور رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جوا ہارنے والا جوا جیتنے والے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسی طرح شراب کی حالت میں کوئی کسی کی توہین کر دے، کوئی کسی کو گالی دے دے، کوئی کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دے یا گھر کے دروازے کو توڑ دے تو آٹومیٹیکلی دشمنی والی بات، کدورت والی بات پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، نشے کی وجہ سے بھی اور جوئے کی وجہ سے بھی انسان اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کے اوپر بھی جوا ہمارے ملک کے اندر عام طور پہ لگنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں اس طرح کی باتوں کو لوگوں سے کہ جناب ایک ایک گیند کے اوپر جوا لگایا جاتا ہے اور انسان جو ہوتا ہے ظہر کی نماز کو بھی گنوا بیٹھتا ہے، عصر کی نماز کو بھی گنوا بیٹھتا ہے، اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، جیت گیا تو عارضی خوشی، ہار گیا تو مایوسی، اور جیتنے کے بعد بھی اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت اگر رکھی ہے، کاروبار میں رکھی ہے، حلال تجارت میں رکھی ہے، جائز ملازمت میں رکھی ہے، چنانچہ انسانوں کو ان بدترین کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ کا ذکر کیا جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اس کے ماں سوا اللہ جس چیز کو چاہیں معاف کر دیں، ضروری نہیں معاف کریں۔ انسان کے کسی چھوٹے گناہ کے اوپر بھی اللہ گرفت کر سکتے ہیں، بڑے گناہ کے اوپر بھی گرفت کر سکتے ہیں، لیکن واحد وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ نے قانون اٹل بنا دیا ہے، قطعی بنا دیا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا گیا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اس کے نکاح کو، جو ہے زانی کے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ حرام قرار دے دیا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر ہم نے اس بات کو کتب احادیث کے اندر پڑھا ہے۔ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر کو اس کے اوپر ڈال کر اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ زنا اتنی بڑی قباحت ہے، لیکن کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے طوائف کے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، 1000 دفعہ کا زنا ایک گھنٹے کے یا ایک لمحے کے شرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انسان کو ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شرک فقط یہ نہیں کہ انسان بتوں کی پوجا کرے، بلکہ کسی نیک آدمی، کسی ولی اللہ، حتیٰ کہ کسی نبی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شراکت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کو 10 پاروں کے برابر ثواب اس کے پڑھنے کو قرار دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص جو تھی بنیادی طور پہ ٹرینٹی کے خلاف، عقیدہ تثلیث کے خلاف اللہ نے نازل کی تھی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، عبداللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، کلیمت اللہ ہیں، لیکن جب بھی ان کو بھی اللہ کہا گیا، اللہ کا بیٹا بنایا گیا، تو اللہ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ہمیں ہر حالت میں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شرک جو ہوتا ہے اس کی چال اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ یہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگنے والی سیاہ چیونٹی کی چال کے انداز میں انسان کے عقیدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ ہی کی پوجا کرنی چاہیے۔ عبادت عبد اور معبود کے تعلق کا نام ہے، یہ حق کسی غیر کو نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا حق محبت ہے، آپ کا حق اطاعت ہے، آپ کا حق والہانہ پیار ہے، آپ کا حق آپ کی ذات کے اوپر درود بھیجنا ہے، آپ کا حق آپ کے اسوے کے اوپر چلنا ہے، لیکن عبادت احکم الحاکمین کا حق ہے، ارحم الراحمین کا حق ہے، مالک الملک کا حق ہے، ذوالجلال والاکرام کا حق ہے، وحدہ لا شریک کا حق ہے، سریع الحساب کا حق ہے، شدید العقاب کا حق ہے، اور اس حق کے اندر کسی غیر کو اس کا شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی سنگینیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کو آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، وہ آگ انسانوں کی کھالوں کو ادھیڑ کے نیچے پھینک دے گی۔ اللہ تعالیٰ عذاب میں شدت پیدا کرنے کے لیے
نئی کھال کو چڑھا دیں گے تاکہ عذاب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، بندہ مرنا چاہے گا لیکن ہوگا کیا؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر موت آئے گی نہ وہاں پر زندگی موجود ہوگی۔ انسان جو ہے عبدالآباد تک کے لیے اپنے کفر کی جو ہے عقوبت کو کاٹتا رہے گا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں زندگی 50 برس کی، 60 برس کی، 70 سال کی، اور عذاب لاکھوں سالوں کا، زندگی 70 سال کی اور جنت جو ہے وہ لاکھوں سالوں کی، یہ کیا